النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابا مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو سب سے بڑا کرم فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ہم پہ جو اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایسا شرف ہے، ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے، حسرت کرتے تھے، اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی لیکن حسرت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے امتی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں شرف بخشا، عزت بخشی، بن مانگے بخشی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبھی کو اپنے محبوب کے امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ میں گفتگو کے آغاز سے پہلے 2 باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی پیسے دینے کے لیے آگے نہ آئے، اپنی نشست چھوڑ کے آگے نہ آئے۔ آپ بیٹھ کے میرے نبی کا دین سن لیں گے نا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، آگے بڑی مہربانی۔ دوسری بات ہے کسی بھائی کو اگر اٹھ کے جانا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن بار بار فون نکالنا، باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہم اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جہاں حضور کا کرم ہوتا ہے، جہاں حضور کا ذکر ہو اور حضور کرم نوازی فرما دیں، وہاں پر حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنا ایک عقیدہ سمجھ لیں۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ساری دنیا کو، سارے عالم کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں، جہاں کرم فرماتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، قید کوئی نہیں ہے حضور کو۔ یہ ہمارا حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے۔ اب جو میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بس آپ نے وہ جملہ سننا ہے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہم اس عقیدے کے مالک لوگ ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، کرم فرما دیں تو تشریف لے آتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے کہ ہر محفل میں آئے۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں، وہاں کرم فرما بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ باندھ کے دوزانہ ہو کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ذکر حضور کا تو صرف وہی سنیں، دوسرا کلام نہ کریں، ادھر ادھر دھیان نہ کریں۔ میں آپ سے لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے آدھا ہو گیا ہوا ہے، آدھا باقی ہے، وہ صرف 15-17 منٹ بنتے ہیں، اس سے زیادہ تقریر نہیں کروں گا۔ اس کے لیے صرف 15 یا 17 منٹ، اس کے بعد مائک میں حضرت کے حوالے کروں گا دعا کے لیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ 15 منٹ سکون سے بیٹھ کے سن لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ پیسے دینے کے لیے آگے نہ آئے، یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ بیٹھ کے دین سن لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بھی ذی روح اس دنیا میں آتا ہے اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے پاس نہیں نہ ہوتی، ماں باپ اولاد کو مانگنے پر وہ بھی دیتے ہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت ہو کے جاتی ہے نا، اس کی ڈبلنگ بند کر دیں، رخصت ہو کے جاتی ہے تو اس کو اتنا سامان دیتے ہیں، اتنا سامان دیتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، گھر میں رکھنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ہم بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، جو چیز اپنے گھر میں نہیں نہ ہوتی بیٹی کو وہ بھی دے کے رخصت کرتے ہیں۔
اور جب بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت ہوتی ہے نا تو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. یہ کوئی شریعت کی رسم نہیں تھی، چلو ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے، بیسیکلی یہ ایک ہندوانہ رسم تھی، کیونکہ ہم کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. وہ بیٹیوں کو گیتا کے سائے میں رخصت کرتے تھے، چلو ہم نے قرآن کا سایہ کیا. یہ کوئی مخالفت کرنے والی رسم نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قرآن کا سایہ سر پہ بھلا کیوں کرتے ہیں؟ کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کے گھر میں سکون ہوگا. یہی عقیدہ ہوتا ہے. بولے تو صحیح یار. اب آپ نے فیصلہ کرنا یار، قرآن سر پہ ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی. ہم نسلوں کو نہ صرف سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. حالانکہ قرآن سایہ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. علامہ اقبال نے جو قرآن کے بارے میں جملہ لکھا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا. کسی بڈھے کی روح قبض نہیں ہو رہی، آ کے یاسین پڑھو، چلا گیا سورہ بقرہ پڑھو، دفن کر دیا سورہ ملک پڑھو، بعد میں چیلم آ گیا، سالانہ برسی آ گئی، تو مدرسوں سے جا کے قرآن لے آؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا کہ جیتے کیسے ہیں، زندگی گزارتے کیسے ہیں. اس کی سادہ سی مثال ہے، آپ بازار سے جا کے نا ایک ٹی وی لے کر آئے نا، LCD لے کے آئے. جب آپ اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے. اس کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، اس طریقے سے چلائیں گے تو یہ اچھے ٹائم تک چلتا رہے گا. آپ فریج لے کے آئیں، اس کا گتا کھولنے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے. کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو چلانا ہے. آپ اوون لے لیں، ضروریاتی زندگی کی کوئی چیز آپ لے لیں، جب اس کو کھولتے ہیں تو ساتھ ایک بولیں تو صحیح ہے، پھر بولیں، آپ بولیں گے تو میرے لیے یہی کافی ہوگا. کیا ملتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے کتاب کے مطابق چلانا ہے. اللہ نے انسان بنا کے لوارث نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی کتاب بھیجی تھی کہ انسان اس کتاب کے مطابق چلانا ہے. ہم دنیا کی ہر چیز کتاب کے مطابق چلا رہے ہیں، لیکن خود کتاب کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے، ہم اپنی نسلوں کو نہ سبھی کچھ دے رہے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے دیتے ہیں. صرف نہیں دیتے تو نبی کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا سب کچھ دیتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ آپ نے توجہ رکھنی ہے. باپ ہوتا ہے نا باپ، اس کے 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں. باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب 4-5 بیٹے باپ کے نا سرانے کھڑے ہوتے ہیں، میت کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں. اور جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار آ کے ابو نو غسل تو دے دیو. سوچو اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کو غسل بھی غیروں نے آ کے دیا. یہ غسل دینا کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. وراثت بانٹنے کے لیے بیٹے لڑیں اور ابا جی کو غسل دینے کے لیے مسجد سے مولوی صاحب آئے. خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس نے کم از کم نہلانے والی اولاد بھی نہیں کمائی. غسل غیر دیں، کفن غیر دیں، جنازہ غیر پڑھائے، دفن غیر کرے. سوچو اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے. آج باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو ایک بیٹا کہتا ہے پاپا کا موبائل میں رکھوں گا، پاپا کی نشانی ہے. دوسرا کہتا ہے پاپا کی گاڑی میں رکھوں گا، پاپا کی نشانی ہے. لیپ ٹاپ میں رکھوں گا، پاپا کی نشانی ہے. تو جو باپ کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں ہے؟ وہ تو صدقہ کر دیتے. کرنا موبائل صدقہ. اور میرے بھائی جس اولاد پہ آپ کو مان ہے نا کہ میرے پتر، میری باواں، میرا مستقبل، اور میرے بھائی تیرے کفن سے جو کپڑا بچے گا نا، تیرے کفن سے کپڑا بچے گا، تیرے بچے تو وہ کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. اس کپڑے سے بچوں کو خوف آنا ہے. اور جس صابن کے ساتھ باپ کی میت نہلائی جاتی ہے نا، اور میرے بھائی بچے تو وہ صابن گھر میں نہیں رکھتے، ان کو صابن سے خوف آتا ہے کہ اس سے مردے کو نہلایا گیا ہے. ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس ہماری اولاد نے زندگی میں کبھی اللہ کی یاد میں بیٹھ کے ربنا اغفر لی والی والدیہ نہیں پڑھا، اس نے ہمارے مرنے کے بعد کہاں پڑھنا ہے یار؟ جس ہمارے بچے نے کبھی ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھول کے پڑھا، اس نے ہمارے مرنے کے بعد کہاں پڑھنا ہے یار؟ میں ایک دکھ کی بات کروں گا، پھر کچھ لوگ میرے مخالف ہو جاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، باپ کا ختم ہوتا ہے نا
تو مدرسوں میں جا کے پیسے دے کے پڑھے ہوئے قرآن لیے جاتے ہیں. میں کوئی مدرسے کے پڑھو قرآنوں کا منکر نہیں ہوں یار، لیکن آپ خود فیصلہ کریں. ایک پلڑے میں مدرسے کا پڑھا 10,000 قرآن پڑھا ہو اور ایک پلڑے میں سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھا ہو، سناؤ باپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی یار؟ ہم تو باپ کے لیے قرآن بھی لوگوں سے پڑھواتے ہیں. آپ دیکھنے جا کے کسی کے چیلم پہ جب اتفاق ہو نا جانے کا، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اتفاق ہو تو دیکھیے گا مہمان سارے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس کا باپ گیا ہوتا ہے باقی کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو اس دن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آپ تصور کریں جو اولاد جنازوں کے پیچھے خاموش کھڑی رہتی ہے، اس نے ہماری بخشش کا ذریعہ بننا ہے. ہم نے فضائل سنتے سنتے زندگیاں بسر کر دی ہیں. میں فضائل کا کوئی منکر نہیں ہوں یار، لیکن کم از کم اولادیں اس قابل تو ہونا کہ مرنے کے بعد باپ کے لیے دعا تو مانگ سکیں یار. یہاں جنازہ پڑھنا بڑوں بڑوں کو نہیں آتا اور تصور یہ کرتے کہ بعد مرنے کے اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. میرے بھائی اس بات کو پلے باندھو، جو سلوک ہم مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہم لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، خاموش، اور تصور کیا کرتے ہیں یا شکر ہے اللہ دا جنازہ اچھی آواز نہ نہیں پڑھنا پہنتا، ورنہ نال دن لگ پتا جانا سی کہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اور میرے بھائی سوچ، اس کو تو نہیں پتا، رب کو تو پتا ہے نا یار. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یار؟ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں اور تصور کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. ہم تو اتنے رسم و رواج میں گرے ہوئے لوگ ہیں. میری باتیں یقیناً کچھ کو بری بھی لگیں گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن یار یہ جو معاشرے کا ایک درد ہے. جنازہ جب اٹھتا ہے نا ماں یا باپ کا، گھر کی دہلیز سے جنازہ اٹھتا ہے، گھر کی بہت ساری برکتیں ماں باپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. خدا کی قسم آج جن کے باپ سلامت ہے قدر کرو یار. باپ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. باپ نے ایک سورج کی مانند ہوتا ہے اور سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہو جائے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں. پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا. باپ بوڑھا بھی ہو جائے نا، ٹانگوں میں طاقت نہ ہو، تو بیٹے کو دے کے بلا کیا کہتا ہے؟ پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو علی جیوندا ہے. اس کا نام باپ ہے یار. جنازہ اٹھتا نا جب گھر کی دہلیز سے، ماں کا یا باپ کا، اللہ سب کو سلامت رکھے یار. آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو غم کے ساتھ بیٹیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں. وہ روتی ہیں بیچاریاں کہ اب سسرال میں پریشان ہوں گی تو پلٹ کے دکھڑا کس کو سنائیں گی. جن کی جنت چلے گئی، جن کے سر کے سائیں چلے گئے. جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں ہاتھوں میں چاولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے سکھایا؟ جس لڑکے کا باپ چلا گیا یا ماں چلے گئی، وہ ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد جب گلی کے کنارے آتے ہیں نا اپنے گھر کے، تو اونچی آواز سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ آؤ میرے نبی کا عمل سنو. جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، حضور اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے. فرمایا اہل خانہ سنو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. کبھی کبھی اس حدیث پہ عمل کر لینا چاہیے یار. کبھی کبھی یہ بھی حدیث ہمیں پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، عمل کرنا چاہیے. یار جس کا باپ چلا گیا ہم اس کے ہاتھوں سے کھانا لے کے کھا رہے ہیں. میں کوئی کھانے کا منکر نہیں ہوں، صالح ثواب کا منکر نہیں ہوں. بھائی آپ کو اللہ نے کروڑوں کی طاقت دی ہے نا، کروڑوں کی، آپ پکائیں، غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کریں. دین منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے رسم و رواج سے باہر آ جاؤ. میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، شہید کو زخم لگتا ہے، تیر یا نیزہ لگتا ہے، اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے. میرے نبی نے فرمایا شہید کے جسم سے جب خون نکلتا ہے نا،
زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے شہید کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا جنت میں ہوتا ہے. یہ شہید کا مرتبہ ہے. اب اس سے اگلی حدیث بھی سنیں. میرے نبی نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. اب جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، بیٹا نا ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں روپے کا مقروض ہو جاتا ہے، دوستوں سے پکڑتا ہے، رشتہ داروں سے پکڑتا ہے، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے بیچارے کا، وہ ماں باپ کی زندگی کے لیے نا لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے. اب جب ماں باپ کی میت گھر میں آتی ہے، 20,000 روپیہ قبر کی جگہ کے لیے، 10,000 روپیہ گورگن کو دو، 5,000 روپے کا کفن لو، اور کم از کم 5 دیگیں بھی پکاؤ تو 50,000 کی کم از کم. یعنی وہ مزدور جس کی دیہاڑی 500 ہے، صبح کماتا ہے اور شام کو بچوں کو کھلاتا ہے، اس کو قبر میں اتارنے کے لیے لاکھ روپیہ چاہیے آپ کو. اور بھائی جینا تو بڑا مشکل ہے، کم از کم مرنا تو آسان کر لو یار. مقروض بچے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ڈبل مقروض ہو جاتے ہیں. ہم تو کھا کے گھر آ جاتے ہیں نا. اس بچے سے پوچھو کہ اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہے. جب اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہوگی نا قرض لینے والوں کی، اس سے پوچھو کہ اس کو نیند کیسے آتی ہوگی یار. کم از کم مرنا تو آسان کریں یار. ہم لوگ اتنا بوجھ مرنے والوں پہ. اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے نا، 10 روپے کی، آپ 10 روپے کا احسان ثواب ضرور کریں. اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کی دی ہے، 10 لاکھ کا کریں. دین منع پھر بولیں، کیونکہ کوئی میرے بعد یہ نہ سمجھ لے کہ شاید وہ دین منع ہی کر گیا ہے. دین منع ایک بار آپ بولے ہمیں یقین ہو آپ سن رہے ہیں، دین منع نہیں کرتا. آپ کی جتنی طاقت ہے اتنا ضرور کریں، لیکن میرے بھائی قرض اٹھا کے نہ کریں یار. میں معذرت چاہتا ہوں. بہت سارے ختم ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف اور صرف برادری میں ناک رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں، ایسی دیگوں سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے؟ چلے میں بات کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. حضرت تشریف فرمائیں، میں ان سے اپنی غلطی بھی ٹھیک کروا لوں گا غلط ہوں گا تو. جو کھانا ہم فوتگی پہ پکاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، صدقہ وقتیہ ہے. جب تک کھانے والے کو ہضم نہیں نہ ہو جاتا تب تک مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے. یہ صدقہ وقتیہ ہے، صدقہ جاریہ نہیں. مسجد میں پنکھا لگ گیا، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کی ہوا میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قبر میں ہوا پہنچتی رہے گی، ثواب پہنچتا رہے گا. جب تک چیز رہتی ہے تب تک اس کا ثواب بھی رہتا ہے. جو چیز جب ختم ہو گئی تو اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا. یہ صدقہ وقتیہ ہے، صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ کی میں بس ایک مثال دیتا ہوں. تم مرنے والے کی نسل میں سے کسی ایک کو دین پہ لگا دو، جب تک اس کی سانس بھی چلتی رہے گی نا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. ہم صدقہ وقتیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے نہیں ملتے کہ اس کا دکھ کم ہو جائے. معذرت کے ساتھ ہمیں دوست جاؤ چلیے جنازہ پڑھ لیا، آؤ چلیے، ہم کہتے ہیں ٹھہر جا منو میل لاؤں ذرا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کوئی آپ پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم مرنے والے کو اس لیے ملتے ہیں کہ دکھ کم ہو، یا اس لیے ملتے ہیں اس کو پتہ چلے کہ تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا. ہم اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اس کو ملتے ہیں جا کے، تاکہ اس کو علم ہو کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا. اور ہمارا دین کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم کس نیت کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں؟ یار میں نانا آندا تو نے کی کہنا سی میرے ابو دے جنازے تے نہیں آیا، بھرا دے جنازے تے نہیں آیا. جب ہم یہ نیت لے کے جنازہ پڑھ رہے ہیں، مرنے والے کو کتنا کا فائدہ ہوگا؟ تو جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے. اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ہم چیلم پہ جاتے ہیں، کل خانی پہ جاتے ہیں، تو جاتے وقت کیا لے کے جاتے ہیں؟ اونچی بولے یار، پھر بولیں.
پائن میں نہیں مانگتا، بولو تو صحیح یار، کیا لے کے جاتے ہیں؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جتنا قریبی رشتہ ہو پھل بھی اتنا، اور جا کے پکڑاتے کس کو ہیں؟ بولو نا یار، نہیں، جس نے کل ہمیں ملنا ہو۔ اب آپ میری بات پہ توجہ کریں، جو ہم پھل لے کے جاتے ہیں وہ زندہ لوگ کھاتے ہیں کہ مرنے والا؟ بولے یار، زندہ لوگ۔ ہم تو گئے تھے مرنے والے کے لیے، صالح ثواب کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھل نہ لے کے جاؤ، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے، بات کا مطلب سمجھیں، مطلب کی بات نہ سمجھیں، بات کا مطلب سمجھیں، کیونکہ ہر بندہ نا اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لے گا، لگتا ہے مولوی کھسک گیا سی۔ ہر بندہ طبیعت کا بیٹھا ہوتا ہے نا، اتنے فتوے مفتی نہیں لکھتے جتنے فتوے عوام لگاتی ہے۔ ہر گلی میں ایک مفتی بیٹھا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں بات کا مطلب سمجھیں، مطلب کی بات نہ سمجھیں۔ پھل کس نے کھانا ہے؟ ہم تو گئے تھے مرنے والے کے لیے، اس کے لیے کیا لے کے گئے تھے آپ؟ ہم ساری زندگی مرنے والوں کے لیے کچھ نہ لے کے جائیں، اور خواہش یہ کہ جب ہم مر جائیں نا تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں، یاسین پڑھ کے لائیں، ملک پڑھ کے لائیں، واقعہ پڑھ کے لائیں۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں مرنے والوں پہ یار؟ کیا ہم سب یہاں پہ صرف ناک رکھنے کے لیے آئے تھے کہ فلاں صاحب نے بلایا تھا، ہم نے بس جانا ہے، ان کے منہ کو جانا ہے؟ اگر آپ بھی کسی کے منہ کو آ رہے ہو نا تو پھر آپ کے بعد بھی لوگ کسی کے منہ کو آئیں گے۔ آج آپ نے اس مجلس میں ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ یار کبھی زندگی میں نہ کسی کو دکھانے کے لیے جنازہ نہیں پڑھنا، جب بھی پڑھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، کہ راضی ہو جائے رب اور اس کا رسول۔ پھر دیکھیں مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ میرے بھائی جینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا تو آسان کرو یار۔ کیوں غریبوں میں بوجھ ڈالتے ہیں ہم لوگ یار؟ ماڑا بندہ نہیں نہ پکائے گا تو سارے بولا کیا کہیں گے، ماڑا چینا تو نہیں پکایا۔ تگڑا رسم توڑے پھر رسم چلتی ہے۔ آپ پکا کے یتیم خانوں میں دے آئیں، باہر مسافروں میں تقسیم کر دیں۔ یہ جو گھروں میں دعوتوں کا سما ہے نا، صرف فوتگی والے 3 دن کی جو سوک ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ میری بات کا کوئی غلط رنگ نہ لے۔ آپ 3 دن سو کے بعد جتنا مرضی پکائیں، جس کو مرضی کھلائیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کم از کم جب کسی کی جنت گھر سے چلی گئی ہے، سر کا سائیں چلا گیا، کم از کم ان دنوں میں ان کا حوصلہ تو بڑھائے نا یار، ان کو تسلی تو دیں، تشفی تو کریں یار ان کے لیے کچھ۔ ہم رسم و رواج میں گرتے جا رہے ہیں۔ جتنا پھل باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، اگر اتنا پھل اس کو اس کی زندگی میں کھلایا ہوتا تو ڈبل ثواب ہونا تھا۔ زندگی میں ہم پھل لے کے چھپ کے اپنے کمرے میں چلے جائیں اور چیلم کے اوپر ٹرے کی ٹرے پڑی ہو، باپ خوش ہو رہا ہوگا نا۔ ہم قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں، اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ آپ نے اف کے نا 16-17 معنی بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک معنی بلا کیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ بولو براز، پیشاب و پخانہ بھی بستر پہ کرنے لگ جائیں، تو اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ اگر اولاد نے ناک کے آگے کپڑا رکھا اور ماں باپ کے دل میں یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو پخانے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف ہے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کے نام پہ ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کا آدھا حصہ بھی ان کی زندگی میں کیا جائے نا تو ماں باپ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے، ہماری چیزوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ صرف ہمارے وقت کے بھوکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو وقت دیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں۔ بس آخری جملے جو میں کہہ کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، میں نے بات شروع کی تھی کہ جیسا ہم مرنے والوں کے ساتھ کریں گے کل کو، پھر بولیں جیسا ہم کریں گے ویسا کل ہمارے ساتھ بھی۔ آپ نے ایک پہلے عادت اپنی آج سے بنا لینی ہے، جب بھی کسی کے صالح ثواب کے لیے جانا ہے نا تو گھر سے کم از کم 3 بار جو ہے کلو والا ضرور پڑھ کے جانی ہے۔ پرومس ہو گیا؟ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے؟ چلیں
آپ نے جب پھل دینا نا کسی کو، جا کے ساتھ یہ بھی کہنا تمہارے ابو کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے لائے، سورہ اخلاص پڑھ کے لائے. یہ پھل زندہ لوگوں کے لیے اور فاتحہ مرنے والے کے لیے. ہم ایک عادت بنائیں گے نا تو کل کو پھر لوگ ہمارے لیے بنائیں گے. اس کی میں بس آخری بات جو سنانے لگا تھا، مولانا عبدالحی لکھنوی یہ قائد اعظم کے دوستوں میں سے تھے. تحریک پاکستان میں آپ کے ساتھ پیش تھے. تحریک پاکستان میں یہ واقعہ لکھا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کے ہزاروں مرید بھی تھے اور ہزاروں شاگرد بھی تھے. اور آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا. یہ گفتگو کا خلاصہ ایک واقعہ ہے، توجہ کیجئے گا. آپ کے دور میں ایک درزی تھا. اس درزی کی نا یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تھا نا تو اپنا کام کاج بند کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا. تو اس کے جو پڑوس کے دکاندار تھے وہ اس کو ایک بات کہتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازے کے لیے چلا جاتا ہے. تو اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا باؤ جی جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا. جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی. وقت گزرتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. تحریک پاکستان میں الفاظ ہیں کہ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے. اور تاریخ میں یہ بھی الفاظ لکھے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کے قریب لوگ ایسے تھے تو جو وضو کرتے رہ گئے. اتنا رش تھا اور جنازے میں شرکت نہ کر سکے. اگرچہ تیمم کر کے وہ شرکت کر سکتے تھے لیکن ناعلم ہوں گے. اتنا رش تھا کہ لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ لیا گیا نا تو جو لوگ وضو کر رہے تھے ان کو بھی وضو کرنے کا موقع ملا، وہ بھی شامل ہو گئے. تو مجمع میں اعلان ہوا کہ یار ایک جنازہ اور ہے وہ پڑھ کے جائیے گا. اب جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. جو وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے. جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو جو